ایک کلام پڑھنے لگا، آپ نے اس کے ساتھ ہی اپنے قائد کا استقبال کرنا ہے۔ ایک بند آپ کی سماعتوں کی نظر۔ میرے ہاتھ میں قلم، میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا مٹا سکے گا یہ ظلمتوں کا پالا۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا مٹا سکے گا یہ ظلمتوں کا پالا۔ میری فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میری فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم۔ میں طلوع ہو رہا ہوں اور تو غروب ہونے والا، میں طلوع ہو رہا ہوں اور تو غروب ہونے والا۔ آپ کی بھرپور کلیپنگ میں سینئر وزیر پی ٹی آئی آزاد کشمیر، میری مراد ہمارے قائد محترم چودھری ظفر انور صاحب انشاءاللہ MLA ملتمس و تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ظفر تیرے جان نثار، ظفر تیرے جان نثار، ظفر انور قدم بڑھاؤ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تقریب کے میزبانان چوہدری شبیر صاحب، چیئرمین جاوید صاحب، سکندر صاحب، شبیر صاحب، میرے بڑے بھائی چودھری عارف صاحب، میرے بڑے بھائی چودھری جنوب صاحب، چودھری محمود صاحب، ندیم بھٹا صاحب، اور پنڈال کے اندر بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے دوست، مہربان بھائی، بزرگ، اور آج ہمارے قافلے کا جو حصہ بنے، ان سب کو میں تہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ رب العزت کی ذات نے موقع دیا تو ان کی توقعات کو انشاءاللہ پورا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ آج بجاڑ آ کے ایسا محسوس ہوا ہے کہ پورا بجاڑ پی ٹی آئی کے اندر شامل ہو گیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی گھر بچ گیا ہے، اور میرے بڑے بھائی چودھری عارف صاحب جن دو بندوں کا، دو بزرگوں کا نام لے رہے تھے، میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس کوئی چیز بچ گئی ہے۔ بڑی مدلل، بڑی لمبی، بڑی پر اثر باتیں چودھری عارف صاحب نے کی متاثرین منگلہ ڈیم کے حوالے سے۔ میں لمبی چوڑی اس کے اوپر بات نہیں کروں گا، لیکن آج اہلیان بجاڑ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے چودھری عارف صاحب کی شکل میں ایک بڑا بھائی ہمارے قافلے کا حصہ بنا، جو منگلہ ڈیم کے متاثرین کے مسائل کا مکمل ادراک رکھتے ہیں، اور آج اسٹیج کی وساطت سے اہلیان بجاڑ کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی العزیز بشرط زندگی متاثرین منگلہ ڈیم کا کوئی کام باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ میں سیاست کے اندر کوئی ذاتی مفاد کے لیے نہیں آیا، ایک نظریے کو فالو کرتے ہوئے آیا، ایک مشن کو مد نظر رکھ کے سیاست کے اندر آیا، اور میرا یقین کامل تھا آج سے 7 سال پہلے جب سیاست کے عملی میدان میں قدم رکھا کہ اللہ کی ذات انشاءاللہ ایک دن آئے گا، ہماری جماعت کو اللہ کی ذات موقع دے گی، اور آج وہ منزل بالکل قریب آ گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز پی ٹی آئی کو موقع ملنے جا رہا ہے، اور آپ یقین محکم رکھیں، یہ مکمل اعتماد کے ساتھ میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی العزیز ہم یہ سیٹ جیتنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جتنے وعدے آپ کے ساتھ دیگر حکمرانوں نے کیے جو ہم سے پہلے 40 سال اس حلقے کے اندر حکمرانی کرتے رہے، وہ وعدے انشاءاللہ تعالی العزیز یہ سٹیج پہ بیٹھی ہوئی میرے سمیت میری ٹیم انشاءاللہ پورے کرے گی۔ وہ بالکل یہ ٹھیک کہا کہ ان کا وقت ختم ہو چکا ہوا ہے، اور پی ٹی آئی کا ایک دور اس آزاد کشمیر کے اندر آنے والا ہے۔ آپ سے گزارش کروں گا، میں نے اگلی ایک میٹنگ میں پہنچنا ہے 6:30 بجے چکسواری، آپ سے یہ گزارش کروں گا
کہ اب کمر بستہ ہو جائیں، پولنگ ڈے کے اوپر فوکس کریں، بلے کے نشان کے اوپر مہر لگائیں، تمام گھر والوں کو پولنگ سٹیشن کے اوپر لے کے جائیں، ووٹ پول کریں اور آخری ووٹ کے پول ہونے تک پولنگ سٹیشن کے اوپر پہرا دیں، اور رزلٹ لے کے ہم انشاءاللہ پولنگ ایجنٹس کی بھی جلد ہی ان کی نامزدگی کر دیں گے، رزلٹ جو ہے مرکزی دفتر میں پہنچائیں۔ اتنا کام آپ نے کرنا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی العزیز مجھ سمیت میری ساری ٹیم اگلے 5 سال آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہے۔ بہت دیکھ لیا آپ نے پیپلز پارٹی کو، بہت دیکھ لیا آپ نے نون لیگ کو، ان دونوں کا چل چلاؤ ہے۔ پیپلز پارٹی کی یہ حالت ہے کہ چودھری عبد المجید صاحب الیکشن سے پی ٹی آئی کے ڈر سے فرار ہو گئے ہیں، اور جو یہ دعوے دار تھے کہ میں وراثتی سیاست کو چیلنج کرنے کے لیے سیاست کے عملی میدان میں آیا ہوں، آج ان کو اپنے بیٹے کے علاوہ پی ٹی آئی کے اندر اور کوئی بندہ نظر نہیں آیا جس کو الیکشن لڑا سکے۔ انشاءاللہ آپ کے جوز صاحب، آپ کے بیٹے کو وہ تاریخی شکست ہوگی جو اس سے پہلے اس حلقے کے اندر کسی امیدوار کو نہیں ہوئی، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ 40 سال لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، جیسا کہ عارف صاحب نے کہا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ آج ان کا انجام آپ ہر گلی کے اندر دیکھ رہے ہیں، ہر محلے کے اندر دیکھ رہے ہیں، ہر یونین کونسل کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے، اور آپ سب کے لیے ایک سبق ہے کہ جو بھی کوئی وعدہ آپ عوام اس اللہ کی مخلوق کے ساتھ کر کے کسی میدان کے اندر آتے ہیں اور وعدہ پورا نہیں کرتے، تو پھر آپ کے ساتھ وہی حشر ہوتا ہے جو آج چودھری مجید صاحب اور ان کی اولاد کے ساتھ۔ انشاءاللہ جیسا کہ میں نے یہ کہا آپ کو کہ متاثرین منگلا ڈیم کے صحیح معنوں میں ترجمان ہمارے قافلے کا حصہ ہیں، ان سے پوری معاونت لیں گے، اور آپ کے تمام وہ پینڈنگ مسائل، چاہے ذیلی کنبہ جات کے لیے پلاٹوں کی فراہمی، چاہے یہ جو نیو سٹیز بنائے گئے ڈڈیال سے لے کے میرپور چکسواری میں، ان ساروں کو اس لیول تک لے کے آنا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، اور جو اس وقت پینڈنگ ڈگریز جن پہ عمل درآمد ہونا باقی ہے، کہ جو معاوضہ جات انکریز کیے گئے ہیں، لوگوں کے کمپنسیشن جو انکریز کی گئی، یہ تمام معاملات یکسو کریں گے اور ان تمام معاملات کو انشاءاللہ حل کروائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام اعلانات جو وزیر امور کشمیر نے اپنی تقریر کے اندر یہاں پہ کیے، جس میں چک ریام برج کی تکمیل، جس میں ذیلی کنبہ جات کے مسائل کا حل، جس میں اس حلقے کو تحصیل بنانا، جس میں اس حلقے کے اندر ایک ٹیکنیکل کالج قائم کرنا، جس میں اس حلقے کے اندر گیس لانا، اور اس برج کے ساتھ ساتھ اسلام گڑھ، کنیلی، فیض پور، چکسواری، پنیام کے ساتھ ساتھ ایک نیچے ڈیم کے کنارے کے اوپر ایک ٹورزم روڈ بنانا، یہ ساتوں وعدے انشاءاللہ ہم پیچھا کر کے اپنی وفاقی گورنمنٹ سے پورے کریں۔ آخر میں تمام ان دوستوں کا جو آج ہمارے قافلے کا حصہ بنے، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور انہیں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نکلیں، اپنے اپنے پولنگ سٹیشن کو سنبھالیں، ووٹوں کی کاسٹنگ کو یقینی بنائیں، اور آئیں ایک نئے سفر کا آغاز 26 جولائی سے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وسلام۔